میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جسے لوگ ترقی کا زمانہ کہتے ہیں۔ ہر طرف روشنی ہے، سہولتیں ہیں، علم ہے، مگر افسوس دلوں میں اندھیرا ہے، روحیں خالی ہیں۔ انسان نے زمین سے آسمان تک سفر کر لیا، مگر اپنے دل تک کا سفر نہیں کیا۔ ہمارے پاس وقت ہے دنیا کے لیے، لیکن اپنے رب کے لیے نہیں۔ نماز کا وقت آتا ہے تو ہم مصروف ہوتے ہیں، قرآن کی آواز آتی ہے تو موبائل کی گھنٹی اونچی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ لوگ دنیا کی ظاہری باتوں کو جانتے ہیں مگر آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ سورۃ الروم آیت نمبر 7۔ بھائیو، ہم نے دنیا کے بارے میں سب کچھ سیکھ لیا، موبائل کیسے چلانا ہے، ایپ کیسے بنانی ہے، کاروبار کیسے بڑھانا ہے، مگر قبر میں کیا جواب دینا ہے یہ نہیں سوچا۔ یہی تو آج کے دور کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ ہم آخرت کو بھول چکے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر۔ ایسا وقت آئے گا کہ دین پر قائم رہنا آگ کے انگارے کو ہاتھ میں پکڑنے کے برابر ہوگا۔ ترمذی شریف۔ آج وہی زمانہ ہے۔ آج حرام آسان ہے اور حلال مشکل، سچ بولنا بوجھ لگتا ہے، جھوٹ عام ہو گیا ہے، حیا کم ہو گئی ہے، بے حیائی فخر بن چکی ہے۔ آج ایمان پر ڈٹے رہنا واقعی ایک جہاد بن گیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سمجھتے ہیں کہ سکون دولت میں ہے، عزت شہرت میں ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ سکون نہ موسیقی میں ہے، نہ سوشل میڈیا میں، نہ دنیا کے تماشوں میں، سکون صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ قرآن کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے، مگر جب وہ دور ہو جاتا ہے تو سب کچھ ہونے کے باوجود دل خالی رہتا ہے۔ یاد رکھو، اگر اللہ تم سے راضی ہو جائے تو دنیا تم سے ناراض ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، ڈرو نہیں، غم نہ کرو۔ سورۃ الفصلت آیت نمبر 30۔ یہی کامیابی ہے کہ انسان ایمان پر قائم رہے، چاہے ساری دنیا مخالفت کرے مگر وہ اپنے رب کے راستے سے نہ ہٹے۔ یہی اصل بہادری ہے، یہی اصل کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، اس مشکل زمانے میں ایمان بچانا آسان نہیں، لیکن ناممکن بھی نہیں۔ اگر ہم نماز قائم کریں، قرآن سے رشتہ جوڑیں اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں تو اللہ ہمیں بچا لے گا۔ یہ تین چیزیں انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں: نماز، قرآن اور نیک صحبت۔ آؤ آج ہم سب عہد کریں کہ دنیا کے چکر میں آخرت نہ بھولیں گے۔ اللہ ہمیں نیکی کی راہ پر چلنے، ایمان پر قائم رہنے اور شیطان کے فریبوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہم ثبت قلوبنا علی دینک واختم لنا بالایمان۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر مضبوط رکھ اور ہمیں ایمان پر موت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔